قسط نمبر 149 غازی۔ بھارت بھی یہی چاہتا ہے اور اس میں وہ خاصا کامیاب ہو چکا ہے۔ بیکار اور بدقماش لیڈروں اور سازشی سیاستدانوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر آج ہم اپنے وطن کی سالمیت کو بھی پشِ پوست ڈال چکے ہیں۔ اس حقیقت کو بھی فراموش کر چکے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان نہ رہا تو پھر نہ تو ہمارا کوئی وطن ہوگا اور نہ ہی شناخت، اور یہ صوبائی لسانی اور مذہبی مسلکوں کے جھگڑے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجیے اور اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کیجیے۔ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ جس نے کسی کا خون نہ حق کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ قرآن کی اس سچائی کو نہ ماننے والے بھی آخرکار اس کی حقائق کے معترف ہی ہوئے۔ ہیروشیما پر ایٹم بم پھینکنے والا امریکی پائلٹ بم کی ہلاکت خیزی اور تباہ کاری کی خبر پڑھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کا نام غالباً رابرٹ تھا۔ پاگل خانے میں وہ ایک ہی فقرہ دہراتا تھا: One who kills a man, he kills a whole world. Don't know how many worlds I have killed. جو ایک انسان کو ہلاک کرتا ہے وہ ایک دنیا کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نہ جانے میں نے کتنی دنیایں ہلاک کی ہیں۔ اور رابرٹ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ہلاک تو ایک شخص ہوتا ہے لیکن اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ضعیف ماں باپ بے سہارا ہو جاتے ہیں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بہنوں کا سہارا چھن جاتا ہے۔ ہلاک تو ایک انسان ہوتا ہے لیکن ایک دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستانی مسلمانوں کا خون بہانے والے پاکستانی مسلمانوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، ہم نے کتنی دنیایں ختم کی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ بیشتر وقت میں اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن میں مریم کے والد کے پاس جاتا، اسے دلاسا دیتا، لیکن بے سود، اس کی دنیا ہی تو اجڑ گئی تھی۔ پترائی ہوئی آنکھوں سے وہ میری باتیں سنتا، مجھے گلے لگا لیتا۔ میں اسے بہت زور دیا کہ وہ ریسٹورنٹ اور گھر بیچ کر پاکستان چلا جائے، لیکن وہ نہ مانا۔ وہ کہتا تھا کہ کھٹمنڈو میں میری بیوی اور بیٹی دفن ہے، انہیں کیوں کر اکیلا چھوڑ کر جاؤں، جو زندگی میں میرے ساتھ تھیں۔ مرنے کے بعد بھی انہی کے ساتھ رہوں گا۔ میری ساری کوششیں رائے گاہ گئیں۔ کھٹمنڈو سے جانے کی بات سن کر ہی وہ بے چین ہو جاتا اور برہمی کا اظہار کرتا۔ یہ دلوں کے معاملے تھے جنہیں دماغ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے بھی اسے مزید تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس بارے میں کبھی بات نہ کی۔ جون کی 16 تاریخ صبح ہی مجھے پاکستانی ملٹری اٹاچی کا فون آیا کہ آج مجھے پاکستان کے لیے روانہ ہونا ہے، اس لیے اپنی تیاری کر لوں اور کسی کو بھی میری روانگی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں حیران تھا کہ نہ تو میرے محکمے نے مجھے اس بار کوئی اطلاع دی تھی اور نہ ہی سفیر صاحب نے کوئی اشارہ۔ پھر میری روانگی کو پوشیدہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ہی پاکستان سفارت خانے سے کارکن ہوٹل آیا اور مجھے سفیر صاحب کا خط دیا۔ خط میں میری 2 پاسپورٹ سائز فوٹو فوری طلب کی گئی تھی اور مجھے 3 بجے روانگی کے لیے سفارت خانے پہنچنے کا کہا گیا تھا اور اپنی روانگی کو راز میں رکھنے کی پرزور تلقین کی گئی تھی۔ میں نے جلدی اپنا سامان سمیٹ کر 2 سوٹ کیسوں میں پیک کیا، ہوٹل کے لا کر سے تمام رقم نکالی۔ ہوٹل والوں کے پاس ابھی بھی میرے 2000 سے زیادہ ایڈوانس جمع تھا، اسے ویسے ہی چھوڑا اور انتظامیہ کو چند روز کے لیے کھٹمنڈو سے باہر جانے کا کہہ کر اور 3 چینی ساتھیوں کو لے کر ہوٹل سے رخصت ہوا۔ سب سے پہلے میں مریم کی قبر پہ گیا۔ مجھ پر اتنا بڑا سانیہ گزر گیا تھا لیکن میری آنکھوں سے اب تک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ ضبط کی کچھ ایسی عادت پڑ چکی تھی کہ اندر ہی اندر پختہ ہوتا رہتا تھا، لیکن مریم سے ودا ہوتے وقت ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ کے آنسو کی ایسی جھڑی لگی کہ تھمتے نہ تھمتی تھی۔ میری آہ و بکار سے سارا قبرستان گونج اٹھا۔ اپنے ساتھ میں اتنے پھول لایا تھا کہ مریم کی ساری قبر ان سے ڈھپ گئی۔ آخری نذرانہ محبت اور فاتحہ کا ثواب پیش کر کے میں نے وہاں سے سیدھا شیر پنجاب ہوٹل گیا اور ہر نام سے گلے ملتے ہوئے اسے کان میں بتایا کہ آج یہاں سے جا رہا ہوں اور میری روانگی کو وہ راز ہی میں رکھے۔ محسن بھی وہیں بیٹھا تھا، اسے ساتھ لیا اور چنگوا ریسٹورنٹ گیا۔ میں نے مہاجروں کے لیے روپوں کی بقیہ لفافے مریم کے والد کو دیے کہ نہ جانے ان کے جانے والے مہاجروں میں تقسیم کر دے۔ محسن اور بزرگ شاعر کے لیے رکھے ہوئے 20,000 روپے لے کر محسن کے حوالے کیے اور $15,000 اور بقیہ تمام کرنسی مریم کے والد کو دی۔ اپنی وین بھی بطور تحفہ اسے دینے کی تحریر لکھ دی۔ یہ روپیہ اور وین مریم کا نعم البدل تو نہ تھا لیکن بڑھاپے میں اس کے کچھ کام ضرور آ سکتا تھا۔ وہیں پر میں نے 3 لفافوں میں $5,000 رکھے۔ میرے پاس اب صرف $100 رہ گئے تھے۔ وہاں سے رخصت ہو کر سفارت خانے پہنچے۔ میں نے وین باہر ہی کھڑی کی اور اپنے 2 سوٹ کیس اور ایک ایئر بیگ جس میں اسلحہ، زہریلی سوئیاں والے ڈبے اور کیمرے وغیرہ رکھے تھے۔ قسط نمبر 150 غازی۔
میں وہ بیگ لے کر سفیر صاحب کے پاس پہنچا۔ وہ میرے منتظر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کل شام انہیں نیپالی وزارت خارجہ میں بلایا گیا تھا، جہاں نیپالی وزیر خارجہ نے انہیں بھارتی وزیر خارجہ اور بھارتی سفارت خانے کے 2 خط دکھائے، جن میں یہ تحریر تھی کہ آصف علی نام سے کھٹمنڈو میں رہنے والا سویلین اور مہاجر نہیں بلکہ پاکستان کا جاسوس ہے، جو بھارت میں فوجی تنصیبات کو تباہ کرنے اور کئی فوجیوں اور شہریوں کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ اسے فوری طور پر بھارت کے حوالے کیا جائے۔ دھمکی آمیز لہجے میں ایسا نہ کرنے سے نیپال کو تعلقات کی خرابی اور برے نتائج بھگتنے کا مصدع سنا دیا گیا تھا۔ نیپال اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے ہر بات میں بھارت کا محتاج تھا۔ اس بارے میں نیپالی وزیر خارجہ کا خط بھی سفیر صاحب نے مجھے دکھایا۔ بقول اس کے نیپالی وزیر خارجہ کو اس نے بھارت کے مجھ پر لگائے ہوئے تمام الزامات کی تردید کی اور کہا کہ آصف علی ایک پرامن شہری ہے۔ دونوں ممالک کے خوشگوار تعلقات کی وجہ سے سفیر نے مجھے 2 روز کے اندر نیپالی وزیر خارجہ کے حوالہ کرنے کا وعدہ کیا تاکہ وہ خود میرے متعلق چھان بین کر سکے۔ واپسی پر ہمارے سفیر نے ایک بڑے اور پاکستان کے ہمدرد ملک کے سفیر سے رابطہ کیا اور آج مجھے بحفاظت کھٹمنڈو سے نکالنے کے انتظامات کیے۔ میرا 1 وے پاسپورٹ اور رائل نیپال ایئر لائنز کا ٹکٹ سفیر کی ٹیبل پر پڑے تھے۔ وہ میرے حوالے کیے پاسپورٹ میں میرا نام ریاست علی لکھا ہوا تھا۔ ملٹری اٹاچی بھی اسی دوران وہاں آ گئے تھے۔ ٹھیک 3 بجے دوست ملک کی سیاہ شیشوں والی گاڑی ہمارے سفارت خانے آ گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ دوست ملک کے سفارت خانے کے ذریعے مجھے امیگریشن اور سامان چیک کیے بغیر جہاز پر سوار کرایا جائے گا۔ میں نے یہ بات سن کر اپنا ایئر بیگ بجائے اپنی ڈاک کے تھیلے میں پاکستان بھیجنے کی ہمراہ لے جانا مناسب سمجھا۔ میں سفارت خانے سے باہر آ گیا۔ محسن اور تینوں چینی دوستوں سے گلے ملا اور چینی دوستوں کو $5,000 کے لفافے زبردستی دے کر سیاہ شیشوں والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اسی سفارت خانے کا اور میرے ساتھ ہمارے سفارت خانے کا ایک رکن بیٹھا ہوا تھا۔ سفارت خانے کی گاڑی جو ہی باہر نکلی، بھارت سفارت خانے کی ایک گاڑی ذرا فاصلے پر دکھائی دی۔ اس گاڑی میں بیٹھے میجر باسو کو میں نے فوراً پہچان لیا۔ میجر باسو کی گاڑی نے کچھ دیر ہمارا تعاقب کیا اور جب ہم ایئرپورٹ کی سڑک پر پہنچے تو وہ تیزی سے مڑ کر غائب ہوگی۔ ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے آدمی نے میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ لیا۔ انہیں کی ایک گاڑی اور وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس میں 2 بیٹھے آدمیوں نے میرے دونوں سوٹ کیس اٹھائے۔ 15 منٹ کے اندر وہ شخص میرا بورڈنگ کارڈ اور ان دونوں سوٹ کیسوں کے بیگیج کارڈ لے کر آ گیا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ میجر باسو اپنی گاڑی پر ایئرپورٹ آ دھمکا ہے۔ وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یقیناً اس لیے واپس مڑا تھا کہ اپنے سفیر کو میری روانگی کا بتائے اور مجھے روکنے کا انتظام کرے۔ 4 بجنے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ہماری گاڑی ایپرن پر کھڑے جہاز کے قریب پہنچی۔ مسافروں کے لیے لگائی گئی سیڑھیاں ہٹائی جا چکی تھیں۔ میں کاکپٹ کی سیڑھی کے ذریعے جہاز میں داخل ہوا۔ گاڑی کے پاس ہی کھڑے رائل نیپال ایئر لائنز کے ملازم نے میرے بورڈنگ کارڈ کا آدھا حصہ الگ کیا۔ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے گاڑی کے باہر کھڑے تینوں دوستوں کو ہاتھ ہلا کر بائے بائے کیا۔ میجر باسو بھی کچھ فاصلے پر آگ برساتی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے زور زور سے ہاتھ ہلا کر گڈ بائی کہا اور اس کی طرف ایک ہوائی بوسہ بھی اچھال دیا۔ رائل نیپال ایئر لائنز کے جہاز نے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھیں۔ ہر لمحے یہی خیال گزرتا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی، پائلٹ جہاز کو ٹیکسی وے پر ہی روک لے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مرحلے پہلے بھی کئی بار مجھ پر گزر چکے ہیں، لیکن 3.5 سال مسلسل زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے اب میں ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اور اب تو بات یہاں آن پہنچی تھی کہ ایک طرف آزادی، اپنا وطن، اپنا گھر اور گھر والے، اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے ساتھ اذیت ناک موت، اور ان دونوں کے بیچ محض چند منٹوں کا فرق تھا۔ محض چند منٹوں کا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے ہمیشہ 3 اکے دیے، لیکن ہر بار تو 3 اکے نہیں ملتے، اور اب تو یہ آخری داؤ تھا۔ اگر بازی الٹ پڑی تو خوف کی لہر نے مجھے ایک جھٹکا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کے آگے کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسانی جدوجہد کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ مجبور، لاچار اور طلبگار ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی رضا کی مجھ پر ایک غنودگی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹس کی مدھم آواز نے مجھے باہر لے آئی۔
سیفٹی بیلٹس کھولنے اور سگریٹ پینے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں نے سگریٹ نکال کر سلگایا اور ایک لمبا کش لیا۔ جہاز ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کے نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی دائیں طرف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے اکثر مسافر یہ چوٹی دیکھنے کے لیے جہاز کی اس جانب کھڑکیوں کی طرف آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن سگریٹ کے مرغلروں کے ساتھ ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال، 1185 دن، اور ان 1185 دنوں میں بیتے ہوئے انگت واقعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر رہے تھے۔ جلد ہی پہاڑ ختم ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ اب ہم بنگلہ دیش پر سے گزر رہے ہیں۔ آخری قسط، غازی۔ دریائے کرنا پھیلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے ہے۔ ڈیلٹا درجنوں پارٹوں میں تقسیم میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اور شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کی ترچھی شعاؤں نے دریائے کرنا پھیلی کی درجنوں شاخوں میں ایک آگ سی لگا رکھی تھی۔ شاید ایسے ہی کسی منظر کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن کو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنانے کے لیے ہمارا دیش تمہارا دیش، ہمار دیش تمہار دیش، سنار دیش کہنا پڑا۔ لیکن یہ تو محض عکس تھا، فریب تھا، نظر کا دھوکہ تھا، نظر فریب تھا، جسے سچ سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو دو لخت کر دیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے دماغ میں کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی یہی حال ہے کہ چاہے کتنوں کو برا لگے، میں اس خطے زمین کو سابق مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں۔ جیسے دوری اور جدائی سے خون کے رشتے نہیں ٹوٹتے، ویسے ہی اس خطے زمین کو سابق مشرقی پاکستان کہنے سے اپنائیت کا ایک اندیکھا رشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اپنا تھا پھر بھی سابق ہو گیا۔ یہ رشتہ قائم رہے تو سابق پھر اپنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے جہاز کی منزل بینکاک تھی، اور مجھے بینکاک کے پاکستانی سفارت خانے سے کراچی کے لیے ہوائی ٹکٹ لینا تھا۔ بیتے دنوں کے دریچے میں بھارت اور کھٹمنڈو میں اپنے قیام کے ایک ایک دن کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ان میں کامیابیاں بھی تھیں اور ناکامیاں، دشمن کو نقصان پہنچانے کی تقسیم بھی تھی، اور اسے مکمل نیست و نابود نہ کر سکنے کی تشنا کامی بھی۔ بھارتیوں پر ہماری 5 مین آرمی کی ہیبت کا احساس برتری بھی تھا، اور ڈی ایم آئی میں حراست کے دوران ان کی مسلم دشمنی اور مکاری کے نقاب کے پیچھے اصلی گھناؤنا چہرہ دیکھنے کا موقع ملتا بھی۔ دشمنوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کے واقعات بھی، مہاجروں کی بے بسی اور قسم پرسی بھی، اور صاحب اختیار کی بے حسی بھی، اسمگلروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہمدردی میں موجے زن سمندر بھی، اور ظاہری طور پہ مسلمان لوگوں کی سنگ دلی بھی، خود اپنی ذات کو بے خوفی، ہمت اور جرأت کی چٹان کی صورت میں دیکھنا بھی، اور اپنے دل کے ہزاروں لاکھوں ٹکڑے دیکھ کر اپنی بے مائگی اور لاوارث ہونے کا احساس بھی۔ یہ 3.5 سال مجھ پر ستیوں سے زیادہ بھاری تھے۔ ان میں مجھے جو تجربات ہوئے، میں نے جو کچھ دیکھا، اگر انہیں تفصیلاً تحریر کرتا تو کہیں ضخیم کتابیں تیار ہوتی تھیں۔ تقریباً 7 گھنٹے کی پرواز کے بعد ہمارا جہاز بینکاک ایئرپورٹ پر اترا۔ رات میں نے ٹیکاڈور ہوٹل میں بسر کی۔ اگلے روز پاکستانی سفارت خانے گیا۔ انہیں میری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ 2 روز بعد PIA کی کراچی فلائٹ پر کنفرمڈ سیٹ کے ساتھ مجھے ٹکٹ دے دیا گیا۔ کراچی پہنچا تو جہاز کی سیڑھیوں کے ساتھ ہی میرے محکمے کے افسران چند جوان کھڑے تھے۔ ان کی معین نما حراست میں اگلے روز ہم لاہور پہنچے، جہاں مجھے CMH میں داخل کر دیا گیا، جہاں علاج کے ساتھ ساتھ نہایت شریفانہ اور دوستانہ ماحول میں دہلی، بمبئی اور کھٹمنڈو سے میری بھیجی گئی رپورٹس کی روشنی میں انٹروگیشن کی گئی۔ 19 روز میں مجھے آل کلیئر، سب ٹھیک کا مصدع سنا کر گلے لگا لیا گیا۔ اسی روز ہم بصیر پور کے لیے روانہ ہوئے، جہاں سیف ہاؤس کے ایک سیل میں وہ غدار کوریئر قید تھا جس نے مجھے DMI کے ہاتھوں پکڑوایا تھا۔ مجھے زندہ سلامت دیکھ کر حیرانی اور خوف سے وہ کانپنے لگا۔ سیل سے خاصی دور نہر کے قریب اسے ہماری جانب پشت کر کے کھڑا کیا گیا، اور مجھے ریوالور دے کر کہا گیا کہ ساری گولیاں اس پر ختم کر دو۔ غصے اور انتقام کی خواہش کے باوجود میں نے گولی نہ چلائی، اور میرا ریوالور والا ہاتھ نیچے ہو گیا۔ میں اپنے ساتھی افسر سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے اشارے پر ساتھ آنے والے مسلح جوانوں نے اس پہ گولیوں کی ایک باڑ ماری۔ وہ غدار وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی لاش نہر میں بہا دی گئی۔
اگلے روز ہم اسلام آباد پہنچے، جہاں مجھے ایک کلاس سرٹیفکیٹ اور انعام سے نوازا گیا اور 3 ماہ کی چھٹی دے دی گئی۔ میں جتنے ہتھیار، گیس اور زہریلی سوئیاں ہمراہ لایا تھا مجھ سے گورنمنٹ پراپرٹی کہہ کر لے لی گئی۔ اسلام آباد سے ہی میں نے اپنے گھر اپنی آمد کی تار دی تھی۔ گھر پہنچا تو والدہ نے آدھ گھنٹے تک گلے لگایا رکھا اور میرا سر ماتھا چوما۔ میرا سر، ماتھا اور چہرہ ایسے چومتی رہی جیسے گھر پہنچنا تو والدہ نے آدھا گھنٹے تک گلے لگائے رکھا اور میرا سر، ماتھا اور چہرہ ایسے چومتی رہی جیسے ماں اپنے شیر خوار بچے کو چومتی ہے۔ میرا بیٹا شجاع، جس نے میری روانگی کے وقت پہلی بار مجھے ابو کہہ کر پکارا تھا، اب اسکول جانے لگ گیا تھا۔ میری بیوی نے میرے متعلق سب کچھ جاننے کے باوجود مجھ سے اتنا عرصہ دور رہنے کے شکوے اور پھر خاندانی جھگڑوں اور اپنی بے گناہی اور معصومیت کی داستانیں سنانا شروع کر دی۔ حالانکہ میری والدہ نے اس بارے میں ایک لفظ تک مجھے نہیں کہا تھا۔ 10-12 روز میں ہی میں اس ماحول سے گھبرا کر راولپنڈی چلا آیا اور اپنے کالج کے دور کے دوستوں میں اپنا غم غلط کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ 3 ماہ کی رخصت کے بعد میں نے دفتر میں حاضری دی تو مجھے راولپنڈی اور لاہور میں ایسے معمولی مشن سونپے گئے جیسے کسی ایم اے کے اسٹوڈنٹ کو پرائمری کلاس میں بٹھا دیا گیا ہو۔ میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور 3 ماہ کی جدوجہد کے بعد مجھے میڈیکل گراؤنڈ پر ریلیز دے دی گئی۔ 1 سال تک میرے ملک سے باہر جانے پر پابندی رہی۔ اس عرصے میں نے پشاور میں ایک دوست کے چین آف ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے جنرل مینیجر کے طور پر کام کیا۔ باہر جانے پر پابندی ختم ہوئی تو میں نے پاسپورٹ بنوایا اور بزنس وغیرہ پر سعودی عرب چلا گیا، جہاں 7 سال سے زیادہ بطور ایئرپورٹ ایڈمنسٹریٹر میں نے مختلف ہوائی اڈوں میں مثلاً قصم، ینبع، البرج اور خمیس مشیط پر ملازمت کی۔ وہاں سے جی اکتا گیا تو سنگاپور چلا گیا، جہاں تقریباً 8 برس ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بطور اوورسیز سیل ڈائریکٹر کام کیا، اور اس دوران مجھے آسٹریلیا سے لے کر آدھا یورپ، جنوب مشرق ایشیا اور مڈل ایسٹ کے سارے ممالک جانے کا موقع ملا۔ خانگی کینسر جب ناقابل علاج ہو گیا تو 89 میں میری اپنی بیوی سے قانونی اور شرعی علحدگی ہو گئی۔ بھارت سے واپسی کے بعد میرا دوسرا بیٹا وقار بھی پیدا ہو گیا تھا۔ 94 میں میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیٹوں کی ذمہ داری چونکہ مجھ پر تھی، لہٰذا میں سنگاپور سے بار بار پاکستان آنے لگ گیا اور پھر ایسی لمبی چھٹی لی کہ آج تک واپس نہیں گیا۔ ختم شد۔